ابھی آج کل چل رہا ہے ہمارے اتر پردیش میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا ان کا تہوار کہہ لیجئے یا ان کا اجتماع کہہ لیجئے، پورے ملک بھر سے وہاں لوگ آ رہے ہیں، میڈیا والے دکھا رہے صاحب اس میں کوئی عورت آتی ہے، وہ جو ہے اس نے دنیا کو تیاگ دیا ہے، وہ شادی نہیں کرے گی۔ اس میں کوئی بابا جی آئے، بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے، میڈیا پر دکھا رہا تھا کہ 12 سال سے بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے۔ میڈیا والے بڑے خوشی سے بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں بابا جی کا ہاتھ 12 سال سے ایسے اٹھا ہوا ہے۔ جب ہم اس طریقے کے ویڈیو دیکھتے ہیں، جب اس طریقے کی خبریں دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا دل تو شکر سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت میں انسان کے اوپر اتیاچار کیا گیا ہو، جس عبادت میں انسان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا شادی کروں گا، بیوی آئے گی، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچے پیدا ہوں گے، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، جتنی نماز پڑھنی چاہیے اتنی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت میں نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو مرد ہوں اور جب تک میرے اندر مردانگی باقی ہے تب تک عورت کی خواہش میرے اندر باقی رہے گی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی مردانگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں اشارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھدار ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے۔ مرد کے جسم کے اندر جو مردانگی کی علامت ہوتی ہے، حضرت عثمان بن مظعون، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ وہ والے عثمان غنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کے والد کا نام مظعون تھا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے بکرا ہوتا ہے نا، بکرے کو خسی کر دیا جائے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ پھر وہ جو ہے وہ کسی دوسری بکری کے ساتھ وہ جا سکے اور پھر ولادت ہو سکے۔ تو جس طریقے سے بکرے اور جانوروں کے اندر خسی ہوتا ہے، اس زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا دور نہیں تھا تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو خسی کر لیتے تھے تاکہ شادی کی خواہش ان کے اندر باقی نہ بچے، مردانگی ہی ان کی ختم ہو جائے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کر دیا۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے کہا اے عثمان انی لم عمر بالرہبانیہ، اے عثمان بن مظعون میں مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اے عثمان، جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ بال بچوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کو چھوڑ کر کے کٹیا میں چلے جائے، کوئی پہاڑ پہ چلا جائے، یہ میرے دین کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اے عثمان ابن مظعون، کان کھول کر کے سن لو، انی امرت ان انام و اقوم، مجھے حکم دیا گیا ہے میں رات میں آرام بھی کروں اور تہجد کی نماز بھی پڑھوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں روزہ بھی رکھوں اور میں بے روزہ بھی رہوں، یعنی کنٹینیو نفل روزہ نہ رکھوں، کبھی روزہ رہوں کبھی نہ رہوں، میں کنٹینیو روزہ نہ رکھوں، نفل روزہ کی بات ہو رہی۔ اور مجھے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نکاح کروں، بیوی رکھوں، بیوی رکھنے کے لائق نہ ہو تو طلاق دے دوں، مجھے نکاح کا اور طلاق کا بھی میرے شریعت کے اندر آرڈر دیا گیا ہے۔ اور اے عثمان بن مظعون، یہی میری شریعت ہے اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، اگر تم میرے طریقے سے ہٹنا چاہتے ہو تو کان کھول کر کے میری وارننگ سن لو، پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً رجوع کیا۔ ایک اور صحابی تھے، نام نوٹ کر لو ان کا بھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت نیک صحابی، اللہ والے صحابی،
رات رات بھر نماز پڑھنے والے صحابی، دن میں نفل روزہ رکھنے والے صحابی، شادی ہوئی بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے ہیں، بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے، بیوی کا حق ہی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بہو کو سسر نے دیکھا 3-4 دن کے بعد بہو کا چہرہ اترا ہوا ہے، بہو نے بال بھی کنگھی نہیں کیا ہے۔ سسر نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو ایسا حلیہ کیوں بنا کے بیٹھی ہے؟ کہا کہ ابو آپ کے بیٹے کو مطلب ہی نہیں ہے مجھ سے، رات میں نماز پڑھنی ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، ان کو تو بس روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ان کو بیوی سے کہاں مطلب ہے۔ سسر سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں باپ ڈائریکٹ بیٹے سے نہیں بول سکتا۔ حضرت عبداللہ کے والد جو تھے عمرو بن عاص، وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بہو نے اشارے میں بتایا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے کو بلا کر کے سمجھائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلوایا، آپ نے کہا اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات رات بھر نماز پڑھتے ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی بالکل صحیح بات ہے۔ اے عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے تم کنٹینیو لگاتار نفل روزہ رکھتے ہو۔ ہاں اے اللہ کے نبی یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات رات بھر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ سب کا حق ادا کرو، رات میں نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، دن میں کبھی روزہ رکھو کبھی مت رکھو، کنٹینیو لگاتار نفل روزہ نہ رکھو۔ اے عبداللہ یہ میرا طریقہ، اس کو فالو کرو۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے میرے پیارے ساتھی، اسلام میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عورت سے دور ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی ہے، عورت کی ضرورت پڑے گی تمہیں، اور اسی لیے اسلام نے تم کو نکاح کا حکم دیا۔